کبھی آپ نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں کون سے خزانے جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے اسکول جا رہا ہوں؟ کیا تم اپنی زندگی کے یہ قیمتی سال یوں ہی گزار دو گے، یوں ہی قربان کر دو گے؟ یہ 16 سال ہی یہ طے کریں گے کہ تم آگے زندگی میں کیا بنو گے، تمہاری قسمت کیا ہوگی، یہ 16 سال طے کریں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت بری ہے۔ اس نے 16 سال میں کیا ہی کیا ہے جو اس کو اچھی قسمت ملے؟ اب اپنے آپ سے اگر وہ یہ پوچھ سکے کہ میں نے ان 16 سالوں میں کیا کچھ حاصل کیا، ان 16 سالوں کو میں نے کیسے گزارا ہے، کیا میں نے یہ دن رات صبح و شام کرتے کرتے نکال دیے ہیں، یا کیا ان 16 سالوں میں نے کچھ حاصل بھی کیا ہے؟ وہ ڈگری تمہارے کس کام آئے گی؟ اگر تم خود کھوکھلے ہو، تم خالی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا وہ ڈگری تمہارے کام آئے گی؟ وہ ڈگری تمہاری قسمت طے نہیں کرے گی۔ قسمت تو وہ آپ کے 16 سال طے کریں گے، ان 16 سالوں میں آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ کی قسمت بری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 16 سال جو آپ اسکول جاتے رہے ہو وہ آپ نے ضائع کر دیے، ان 16 سالوں سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ 16 سال آپ نے دن رات صبح و شام کرتے کرتے نکال دیے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اسکول کیوں جا رہا ہوں؟ کون سا خزانہ پڑا ہے اسکول کے اندر جو میں لوٹنے کے لیے جا رہا ہوں؟ آخر کیا مقصد ہے میرا اسکول جانے کا؟ اور اگر میں اسکول نہ گیا تو کون سے خزانے سے میں محروم رہ جاؤں گا؟ کبھی یہ ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا، اور اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے تو ہم اس خزانے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جس خزانے تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا اپنے ارد گرد لوگوں کو ماسٹرز کر کے نوکریوں کی تلاش کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ روتے پیٹتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے، پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ میرے پلے کیا ہے، میری قیمت ہی کیا ہے کہ مجھے نوکری دی جائے؟ اگر کوئی اتنی جرات رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ میں اسکول کیوں جا رہا ہوں، وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ میری قیمت کیا ہے۔ اگر اسے اپنے آپ کے اندر کچھ نظر آئے کہ میرے پلے یہ ہے اور میری اتنی قیمت ہے، اور اس قیمت کے بعد بھی میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کی قسمت خراب ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے پاس کوئی سکل موجود ہے، ڈگری کے علاوہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور پھر وہ در در کے دھکے کھا رہا ہے، پھر وہ ذلیل ہو رہا ہے، نوکری کی تلاش میں اسے کچھ نہیں مل رہا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قسمت خراب ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے، کسی بھی کلاس میں موجود ہیں، اور یہ سوال ابھی تک اپنے آپ سے آپ نے نہیں پوچھا، تو اس کا مطلب اب تک کی جو بھی آپ کی زندگی ہے، جتنا بھی پیریڈ آپ نے زندگی کا گزارا ہے، وہ پیریڈ آپ نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے وہ زندگی آپ نے جی نہیں، وہ وقت آپ نے جیا نہیں، اس وقت سے آپ نے کچھ نکالا نہیں، اس وقت کو آپ نے پانی کی طرح بہا دیا۔ اور اگر آپ نے یہ سوال کبھی پوچھ لیا اپنے آپ سے، بھول چوک میں بھی پوچھ لیا کہ میں اسکول کیوں جا رہا ہوں، تو آپ اس خزانے کی تلاش میں نکل سکتے ہیں جس خزانے کے لیے اسکول آپ کو جانا چاہیے۔ اس چھپے ہوئے خزانے تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا پڑے گا کہ میں اسکول کیوں جا رہا ہوں؟ کیا آپ اسکول اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ بڑے آدمی بن سکیں؟ کیا آپ اسکول اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکیں؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب معاشرے میں تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو ایسے معاشرے میں پھر نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما پیدا نہیں ہو سکتے۔ رہنما تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت اور جرات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر میں کیوں اسکول جا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے میرے اسکول جانے کی، اور کیوں ضروری ہے میرا اسکول جانا۔ یہ سوال جو پوچھ لیتے ہیں وہ پھر اقبال بنتے ہیں، وہ پھر قائد اعظم بنتے ہیں۔ یوں کہہ دینے سے کہ میں بڑا آدمی بننے کے لیے اسکول جا رہا ہوں، تو بڑے آدمی کیا وہ بن گئے ہیں جو اسکول گئے ہیں؟ اس بیگ کا جو بوجھ اپنے کندھوں پہ میں اٹھا کر اسکول جا رہا ہوں، یہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ہر روز پوچھیں۔ ایک نہ ایک دن تمہارا دماغ تمہیں اس سوال کا جواب دے گا۔ جب ہم کسی سوال کو بار بار پوچھتے ہیں نا تو اس کا جواب ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ وہ جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے: میں اسکول اس لیے جاتا ہوں کہ میں اپنے اندھیرے کو جان سکوں،
میں اسکول اس لیے جاتا ہوں کہ میں آدمی سے انسان تک کا سفر طے کر سکوں۔ میں اسکول اس لیے جاتا ہوں کہ جو آنے والے مسائل ہیں، جب یہاں اسکول سے نکلوں گا اور پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا تو میرے کندھوں پر جو بوجھ پڑے گا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے میں اسکول جا رہا ہوں۔ میں اسکول اس لیے جاتا ہوں کہ میں اپنی پہچان کر سکوں، میں اپنے آپ سے ملاقات کر سکوں۔ میں اسکول اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے میں کتنا بے مثال اور یکتا ہوں۔ اگر آپ کے سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ہو تو ہی آپ کو اسکول میں کچھ مل سکتا ہے۔ اگر باتوں سے بات بنتی تو اب تک بات بن چکی ہوتی۔ اب نکلنا پڑے گا کھوج میں، اس خزانے کی تلاش میں جس خزانے تک آج تک بہت کم لوگ پہنچے ہیں۔ اگر آپ وہی کام کریں گے جو پہلے لوگ کرتے آئے ہیں تو آپ وہیں پہنچ جائیں گے جس حال میں وہ ہیں۔ ابھی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ کے کندھے بالکل خالی ہیں، کوئی بوجھ نہیں کسی قسم کا، صرف پڑھنے کا بوجھ ہے کہ پڑھو، اس کے علاوہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کام آپ نے اپنا نہ کیا، یہ پڑھنے والا بوجھ ابھی آپ نے نہ اٹھایا، تو پھر آپ نے وہ بوجھ اٹھانا ہے جو زندگی بھر اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح ایک کچا برتن ہوتا ہے نا، کچا برتن وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، تو اس کو پہلے بھٹی میں جو ہے اس کو پکاتے ہیں، تو آپ ابھی کچے برتن ہو۔ آپ اسکول اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اس کچے برتن کو بھٹی میں پکایا جا سکے۔ اسکول آنے کے بعد بھی اگر برتن کچا رہ گیا اور اسکول میں 16 سال گزارنے کے بعد بھی برتن کچا رہ گیا تو جیسے ہی اس کے اوپر بوجھ پڑے گا، جیسے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ مسائل آئیں گے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 16 سال آپ کے لیے ایسے ہیں جیسے برتن کے لیے بھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ 16 سال اگر اپنے آپ کو اپنے بھٹی میں پکا لیا تو پھر آپ آنے والے ہر مسئلے کو آسانی کے ساتھ جو ہے ہینڈل کر سکیں گے، کیونکہ سونا جو ہے وہ کندن ہونے کے لیے گرم بھٹی کی گرم آگ میں انتہا کے طور پر جلتا ہے، تب جا کے لوگ اسے خالص سونا کہہ سکتے ہیں۔ سونا اگر آگ سے نہیں گزرتا تو اس کے اندر جو کھوٹ ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے، تو آپ کی جو کھوٹ ہے نا اس کو سائیڈ پہ کیا جا رہا ہے یہاں پر اس بھٹی کے اندر۔ اور مارکیٹ کے اندر جب آپ جائیں تو پھر آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، پھر آپ اتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ جاب آپ کے پاس آئے گی، آپ کو جاب کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔